25 ذوالحج کو حالت نماز میں حضرت عمر فاروق کو خنجر کے وار کر کے زخمی کر دیا، جس کی وجہ سے آپ 2-3 دن اسی تکلیف اور بیماری کی حالت میں رہے۔ تو آپ کی وفات 29 ذوالحج کو ہوئی، 29 یا 30 کو، جس پہ بہت سارے علماء کا مسالک کا اتفاق ہے، اور آپ کی تدفین 1 محرم الحرام کو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو میں ہوئی۔ آپ وہ جلیل القدر صحابی ہیں جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے مانگا ہے، خصوصاً مانگا ہے، اور یہ کہہ کے مانگا ہے کہ یا اللہ مجھے امر اور عمر میں سے ایک عطا فرما دے تاکہ وہ تیرے دین کی سربلندی کر سکے۔ اب امر جو ہے وہ تاریخ میں مختلف زاویوں سے پہچانا جاتا ہے، اور اللہ نے اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ کرنے پر اللہ نے اسے ابو جہل کا درجہ ادا کر دیا اور جہنم اس کے لیے مقدر قرار دے دی، اور عمر کو اللہ نے مصطفیٰ کا غلام بنا دیا۔ جب اللہ کے پیارے رسول نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مانگا تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا اللہ تیرے دین کی سربلندی کے لیے مجھے امر یا عمر میں سے ایک کو عطا فرما دے۔ اب اللہ کی بارگاہ میں یہ معاملہ گیا ہے کہ امر کو عطا کرنا ہے یا عمر کو عطا کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اللہ نے دونوں کے دلوں کو اپنی بارگاہ میں رکھا۔ اللہ تو ہر چیز سے واقف ہے، لیکن اللہ یہ رہتی دنیا تک یہ بتانا چاہتا تھا کہ میں نے عمر کو نبی پاک کا غلام کیوں بنایا ہے۔ عمر جو حضور کا چچا تھا، ابو جہل جسے کہتے ہیں، یہ حضور کا سچا چچا تھا، لیکن اللہ نے اسے نہیں جو ہے وہ یہ فضیلت، یہ انعام بخشا کہ وہ نبی کا غلام بن جائے، بلکہ اللہ نے عمر کو یہ انعام کو عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ دنیا کو بتانا چاہتا ہے کہ جب نبی نے میرے سامنے یہ دعا کی تو ان دونوں میں سے میں نے جو فیصلہ کیا وہ کس بات میں فیصلہ کیا کہ عمر کو مصطفیٰ کی غلامی دے دی اور ابو جہل کو ہمیشہ کے لیے جہنم کا حقدار قرار دے دیا۔ وہ بات کیا تھی؟ وہ بات یہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہ نے کہا فرشتوں دونوں کے دلوں کو میرے سامنے لے آؤ۔ جب دونوں کے دل سامنے آئے، اللہ نے یہ دیکھا ابو جہل یہ وہ ہے جس کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، بچپن بھی نبی پاک کا ابو جہل کے سامنے گزرا ہے، لیکن اس نے نبی کو نہیں مانا۔ لڑکپن میں ابو جہل کے سامنے گزرا ہے، ابو طالب کے گھر میں گزرا ہے، سگے بھائی کے گھر میں گزرا ہے، لیکن اللہ نے عمر کو یہ توفیق نہیں دی، نبی کا غلام بننے کی توفیق نہیں دی۔ ساری زندگی اس نے دیکھا ہے، لیکن کبھی ابو جہل نے کہا چاند کو 2 ٹکڑے کر دو، تو میں نے اپنی رب ہونے کے ناطے مصطفیٰ کی انگلی کا اشارہ ہوا، میں نے چاند 2 ٹوٹے کر دیا، یہ کنویں میں گرتا ہے، مصطفیٰ ہاتھ کا اشارہ کرتے ہیں، یہ باہر آ جاتا ہے، پھر بھی نبی کو نہیں مانتا، اس کے سامنے پتھر کلمہ پڑھتے ہیں، پھر بھی یہ نبی کو نہیں مانتا، اس کے ہاتھوں میں کنکریاں ہوتی ہیں، یہ پھر بھی وہ کہتی ہیں کہ ہم کلمہ پڑھ رہی ہیں۔ نبی
پاک کو یہ دکھا کے کہتا ہے بتاؤ یہ کہ میری مٹھی میں کیا ہے، اگر تم یہ بتا دو میں کلمہ پڑھ جاتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ ابو جہل یہ بتاؤ کہ میں بتاؤں یا جو تمہارے ہاتھ میں مٹھی میں چیز ہے وہ خود بتائے کہ میں کیا ہوں؟ کہنے لگا اس سے بڑی تو کوئی بات نہیں ہے، میں کلمہ پڑھ لوں گا، مسلمان ہو جاؤں گا، آپ کی اتباع میں آ جاؤں گا، آپ کی غلامی میں آ جاؤں گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر تجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کنکریاں خود ہی پڑھتی ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، وہ ساری کلمہ پڑھ کے وہ اسی وقت ہی ہاتھ سے کنکریوں کو گرا دیتا ہے، کہتا ہے میری آنکھوں نے اس سے بڑا کوئی جادوگر ہی نہیں دیکھا کہ میری ہاتھوں میں جو پڑی ہوئی چیز ہے وہ بول پڑی ہے، یہ بھی تیرا کلمہ پڑھ رہی ہے، میں تجھ پہ ایمان نہیں لاتا۔ تو اللہ نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو دیکھا تو دل کی حالت کو دیکھتے ہوئے رب نے کہا یہ زندی ہے، زندی کا میرے مصطفیٰ سے تعلق نہیں ہو سکتا، ایک طرف وہ عمر ہے یہ اس کا دل اس لیے خالی ہے، اس کے پاس دعوت تبلیغ نہیں پہنچی، اس کے پاس میرے نبی کا دین نہیں پہنچا، اس کے پاس میرے نبی کی محبت نہیں پہنچی، اس کے سامنے میرے نبی کی ذات نہیں پہنچی، یہ دل خالی ہے۔ اس لیے اللہ نے یہ فیصلہ کیا کہ عمر کو نبی کا غلام بنا دیا، ابو جہل کو ہمیشہ کے لیے جہنم کا حقدار قرار دے دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں دے دیا۔ وہ عمر کسے کہتے ہیں؟ جو حق و شجاعت کا پیکر ہو اسے عمر کہتے ہیں، جو کعبے کا دروازہ کھلوائے، علن اعلان طواف کروائے اسے عمر کہتے ہیں، جو علن اعلان اذان کا آغاز کروائے دین اسلام کے لیے اسے عمر کہتے ہیں، جو 23 لاکھ مربع میل میں حکمرانی کرے اسے فاروق کہتے ہیں، عمر فاروق کہتے ہیں، جو لوگوں کی رات کے وقت پہرہ داری کرتا ہے، چوکی داری کرتا ہے امیر المومنین ہوتے ہوئے اسے عمر فاروق کہتے ہیں۔ اور صرف یہ نہیں بلکہ جسے آقا کریم اپنے دین کی سربلندی کے لیے خود مانگے اسے عمر فاروق کہتے ہیں۔ اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صاحب مزار کے ساتھ جس کا مزار ہے، ایک ہی حجرے میں جو یار ہے اسے عمر فاروق کہتے ہیں۔ وقت اخیر ہے اور زخموں سے چور ہو چکے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر کو بلاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اپنا حکم دیتے ہیں بیٹا جاؤ اور حضرت ابا عائشہ صدیقہ عتیقہ رفیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں جاؤ اور جا کے عرض کرو کہ عمر یہ چاہتا ہے کہ اسے صاحب مزار مصطفیٰ نبی کریم علیہ السلام کا ساتھ نصیب ہو جائے۔ وقت آخری ہے اور اتنے کرب مصیبت میں عرض کرتے ہیں اماں سے یہ جا کے کہہ دو، عرض کرو کہ مجھے وہ جگہ عطا فرما دے تاکہ میں صدیق کا قرب مجھے مل جائے، مجھے نبی کریم علیہ السلام کا قرب نصیب ہو جائے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آپ نے ایسے التجا نہیں کی بلکہ اپنی حیات مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بائیں ہاتھ میں اور دائیں ہاتھ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ تھاما اور دونوں کے ہاتھ تھام کے آپ نے فرمایا کہ ہم عمر اور ابو بکر میرے ساتھ اس طریقے سے جس طریقے سے کھڑے ہیں قیامت کے دن بھی ہم اسی طریقے سے اٹھ کے تو قبر میں سے باہر آئیں گے۔ جو
کہ اللہ مجھے اٹھائے گا تو میرے ساتھ دائیں ہاتھ میں ابو بکر ہوں گے، بائیں ہاتھ میں عمر ہوں گے، ہم اکٹھے ہی مزار میں سے اٹھیں گے۔ تو اس بات کو یاد رکھتے ہوئے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے التجا کی، اماں جی مجھے یہ جگہ دے دی جائے۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جگہ اپنے لیے رکھی ہوئی تھی، وہ جگہ اپنے لیے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ زوجہ محترمہ تھی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی۔ تو آپ نے اسی مناسبت سے کہ جہاں پہ جو اس حجرہ میں حجرہ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں پہ اب گنبد خضرا ہے، یہاں پہ یہ چھوٹا سا یہ حجرہ تھا جس میں آپ نے یہ جگہ رکھی تھی کہ اس جگہ پہ مجھے دفن کیا جائے گا۔ لیکن جب عمر کی باری آئی، عبداللہ ابن عمر پوچھنے کے لیے گئے تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا تم جا کے بتا دو کہ میں اپنے آپ پر عمر کو فوقیت دیتی ہوں اور یہ حکم دیتی ہوں کہ اگر ان کی یہ التجا ہے تو پھر میں اپنی قربانی دے دیتی ہوں، مجھے کہیں اور دفن کر دیا جائے، یہاں پہ عمر کو دفن کروا دیا جائے۔ لیکن آپ نے دوبارہ عبداللہ ابن عمر کو فرمایا، عمر فاروق نے، کہ یہ نہ ہو کہ اب میں زندہ ہوں تو شاید اماں جی نے یہ کہہ دیا ہو کہ آپ نے کہہ دیں کہ وہ یہاں پہ تدفین ان کی ہو جائے، لیکن آپ نے اس طریقے سے کرنا ہے کہ جب میری تدفین کا وقت آئے تو مجھے جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ کے باہر رکھ دینا اور باہر رکھ کے پھر جا کے اماں سے پوچھنا کہ اماں جی اگر اجازت ہو تو عمر کو یہاں پہ دفن کرتے ہیں، اگر اجازت نہ ہو تو عمر کو یہاں نہیں بلکہ جنت البقیع میں دفن کر دیتے ہیں۔ پھر دوبارہ جب آپ کے صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت کے بائیں کے عالم تھے، اس سے آپ نے وصیت فرمائی تھی کہ میرا جنازہ صہیب رومی پڑھائے گا، اور آپ نے جب صہیب رومی نے آپ کا جنازہ پڑھا دیا تو جنازہ پڑھانے کے بعد عبداللہ ابن عمر گئے اور جا کے عرض کی، اماں جی اگر اجازت ہو تو عمر اندر آ سکتا ہے، اگر اجازت نہ ہو تو عمر کو جنت البقیع میں دفن کر دیں۔ لیکن اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں بیٹا، عمر کو میں نے اجازت دی ہے تو یہ جس طریقے سے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طریقے سے مزار ہے اور آپ کے سینہ مبارک پر اسی طریقے سے ابو بکر صدیق کا مزار ہے اور پھر صدیق کے سینے پہ عمر کا مزار ہے، کہ نبی پاک کے سینے پہ ابو بکر آرام فرما رہے ہیں اور ابو بکر کے سینے پہ عمر آرام فرما رہے ہیں۔ اس طریقے سے تینوں جو ہے وہ یہ صاحب مزار ہے کہ گنبد خضرا بجری سی جو تھا نبی سے یارہ لے کم آ گئی، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ حجرہ مبارک میں جو جگہ بچ رہی تھی وہ نبی کے یاروں کے کام آ گئی، نبی نے یارہ کے کام آ گئی، اور نبی کے یار بھی وہ ایک عمر ہے، ایک ابو بکر ہے، ایک پہلا خلیفہ ہے، ایک دوسرا خلیفہ ہے۔ میں یہاں پر ایک بات بڑے مستند حوالوں سے الحمدللہ کسی بھی سوال کا جواب دینے کے لیے، اور ایک نہیں کئی کتابوں سے بالکل کھول کے کہتا ہوں کہ کم از کم 6 سے 7 مستند کتابوں سے اہل تشیع کی اہل سنت کی نہیں، اہل دیوبند کی نہیں، اہل تشیع کی کتابوں سے یہ ثابت کرتا ہوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے گھر حضرت علی المرتضیٰ اور بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی بیٹی
उम्मे कलसूम का निकाह हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हुआ है। ये आले तशरीह की अगर ये अपनी बातों को मान जाए, ये मन घड़त ऐसे नौजवान नस्ल को इस तरीके से बरगलाते हैं कि मादअल्लाह उमर फारूक ने ये किया, मादअल्लाह उमर फारूक ने ये किया, लेकिन सबसे पहले ये बात माननी पड़ेगी कि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दामाद हजरत अली शेर खुदा है। आपकी बेटी बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की लख्ते जिगर उम्मे कलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह हज़रत उमर फारूक से हुआ और आपके बतन अतहर से अल्लाह ने एक बेटा भी अता फरमाया जिसका नाम ज़ैद इब्ने उमर था। लेकिन दोनों की माँ बेटे की वफात भी एक ही दिन हुई और एक ही वक्त में उनका जनाजा पढ़ा गया। और इस चीज को आले सुन्नत साबित नहीं करते बल्कि आले तशरीह साबित करते हैं कि उमर फारूक जो है वो दामाद अली मुर्तज़ा और जो गुलाम जिसकी जिंदगी का ये आलम हो, जिसकी जिंदगी का ये आलम हो कि सारी जिंदगी उन्होंने जो गुजारी है वो इश्क मुस्तफा और आले बैत के साथ मोहब्बत में गुजारी है। एक दफा हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर और हसनैन करीमैन वो खेल रहे हैं और खेलते खेलते उन्होंने कहा कि ऐ अब्दुल्लाह इब्ने उमर, तुम्हारा बाप हमारा गुलाम है, तुम गुलाम के बेटे हो, आप उस वक्त अमीरुल मोमिनीन हैं। आपने कहा कि वाक़अतन जब बेटा गया अब्दुल्लाह इब्ने उमर गए और जाके अर्ज़ की अब्बा जी आज हसनैन करीमैन ने ये कहा है मुझे कि तुम गुलाम हो, तुम्हारा बाप ही हमारा गुलाम है। आपने फरमाया कि वाक़अतन ये हसनैन करीमैन ने बात की है। कहने लगे बिल्कुल। आपने कागज कलम दिया और कहा जाओ और जाके लिखवा के लेके आओ कि वाक़अतन हसनैन करीमैन ने ये कहा है कि मैं भी उनका गुलाम हूँ और तू भी उनका गुलाम है। आप गए और जाके लिखवा के लेके आए। आपने कहा कि गवाह हो जाओ, आज हसनैन करीमैन ने मुझे ये सनद अता की है और अब्दुल्लाह इब्ने उमर जब मैं दुनिया से जाऊं तो जाते हुए ये टुकड़ा मेरे सीने पे रख देना। मैं मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कब्र में जाके ये दिखाऊंगा, मुस्तफा आपके नवासों ने मुझे सनद दी है कि उमर उनका गुलाम है, उमर की औलाद भी उनकी गुलाम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया। हुजूर क़िबला शाह साहिब। तो ये उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की गुलामी का आदत है। लेकिन इससे आगे मैं बात करता हूँ कि ज़िलहज और मुहर्रम अल हराम की। आपकी तदफीन यकम मुहर्रम अल हराम को हुई। जैसे ज़िलहज और मुहर्रम, साल का आगाज मुहर्रम से आगाज इख्तिताम ज़िलहज में, ये किसने मुकर्रर किया? ये किसने मुकर्रर किया? आले तशरीह भी कहते हैं साल का आगाज यकम मुहर्रम अल हराम से इख्तिताम ज़िलहज की एंड पे। मैंने कहा इस्लाम की इस तारीख को बनाने वाला कौन है? मुहर्रम का पहला दिन किसने कहा कि इस्लाम का पहला दिन होगा? अरे इसको बनाने वाला भी उमर फारूक है। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि जिस दिन नबी पाक ने हिजरत करके मदीना में तशरीफ लाए हैं उस दिन यकम मुहर्रम अल हराम था, लिहाजा साल का आगाज भी यहीं से होगा। या तो ये बात माननी छोड़ दो कि हम उमर फारूक की बात को मानो। ये तो मानते हो मुहर्रम अल हराम को, लेकिन उमर फारूक की नहीं मानते। ये
اسلام کا آغاز یکم المحرم الحرام سے ہے اور اختتام ذوالحج پہ ہے، اور دونوں کا اختتام قربانی پہ ہے۔ دونوں کا اختتام پہلے عشرے کا قربانی پہ ہے، دونوں پہ بڑی مماثلت ہے، بڑی مماثلت ہے۔ ایک وہ ہے جو منا کا میدان ہے، جہاں پہ بیٹے کو بڑے اچھے طریقے سے تیار کر کے اور دعوت پہ لے جانے کے بہانے سے حضرت ابراہیم میدان میں لے کے جاتے ہیں۔ ارے وہ بھی میدان ہے، کربلا کا بھی میدان ہے، وہ منا کا میدان ہے، یہ کربلا کا میدان ہے۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے، یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ وہاں پہ آنکھوں پہ پٹی باندھی گئی، یہاں پہ آنکھوں پہ پٹی نہیں باندھی گئی، یہاں پہ وہاں پہ ہاتھ باندھے گئے کہ ہلنے کا کوئی احتمال نہ ہو جائے، لیکن یہاں پہ حسین اکیلا کھڑا ہے، 72 تن کو اپنی آنکھوں کے سامنے نہ صرف قربان کرواتا ہے بلکہ لاشیں بھی خود اٹھا کے غیبوں کی طرف لے کے آتا ہے۔ ارے وہ بھی محرم الحرام کی 10 تاریخ جو ہے وہ اس لحاظ سے مماثلت ہے کہ وہ کیا ہے، اگر ہم ابراہیم علیہ السلام پہ درود پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے، صرف یہ کہ آخری بات کرو، ہم پڑھتے ہیں نا درود و سلام، ہم کیا پڑھتے ہیں نماز میں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ اب آدم سے لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک درمیان میں اور کوئی نبی نہیں ہے۔ اگر درود و سلام پڑھا جا رہا ہے تو وہ اس لیے پڑھا جا رہا ہے کہ اللہ نے کہا یہ ملت ابراہیمی ہے، اور منا کے میدان میں ملت ابراہیمی ہے، اور یہاں پہ امت مصطفیٰ ہے، جن کے ہم امتی ہیں، مصطفیٰ کے امتی ہیں، یہاں پہ مصطفیٰ کی اولاد ہے اور ان کے وہ سردار ہیں، ہم ان کے امتی ہیں، ہم یہاں پہ سرداروں کی امتی ہے۔ بات صرف یہ کرنا چاہتا ہوں، اگر جن کا امتی ہے ان پہ درود و سلام نہ پڑھے تب بھی تیری نماز نہیں ہوتی، اگر تم ملت ابراہیمی پہ درود و سلام نہ پڑھے تب بھی تیری نماز نہیں ہوتی۔ بات یہ ہے کہ منا کے میدان سے لے کر کربلا کے میدان تک اللہ نے یہ بتا دیا درود و سلام میں کہ پہلے نبی کی آل میں درود پڑھنا پڑے گا، پھر ملت ابراہیم پہ درود پڑھنا پڑے گا۔ نہ تیری نماز آل مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھنے کے بغیر مکمل ہو سکتی ہے، نہ ابراہیم پہ درود و سلام پڑھنے سے مکمل ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عظمت مصطفیٰ سمجھنے کی، آل بیت کی عظمت کو سمجھنے کی، اور حضور کے صحابہ، حضور کے خلیفہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی شیر خدا کی عظمت کو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر اس فتنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں بچنے کا حکم فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آل بیت اور محبت مصطفیٰ کی ایمانی روشنی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔